اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی پہلی مجلس، فرسٹ مجلس رضوی کالج بامبے 1442 ہجرہ 2020 کی۔ یہ مجلس ہر سال رضوی کالج میں ہوتی تھی، اب آن لائن ہو رہی ہے۔ کیا رونق تھی رضوی کالج میں 10 دن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ اس رونق کو پھر واپس کر دے انشاءاللہ آئندہ سال۔ دوستو، عزائے حسین کی رونق ہی کچھ اور ہے، عزاداری حسین کی رونق ہی کچھ ہے۔ آج 40-45 سال سے رضوی کالج کی یہ مجالس ہمارے ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ یہ مجالس کا سلسلہ آلموسٹ 40-45 ایئر سے چل رہا۔ میں خود ماشاءاللہ 21 سال سے پڑھ رہا، یہ میرا 21st ایئر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا رونق ہوتی تھی، ہزاروں کی تعداد میں مجمع پرسے کو آتے تھے۔ کوئی بات نہیں، اس سال ذکر رکا نہیں، جگہ بدل گئی۔ ذکر حسین ویسی ہے لیکن جگہ بدل گئی۔ جو اللہ کی مرضی ہے، جو بی بی کا مرضی ہے، اسی پہ ہم کو کرنا ہے۔ میں ہر مجلس میں یہ بات بول رہا، سب کو بول رہا، اس لیے کہ یہ مجلس لائیو میری زینبیہ چینل پہ آ رہی، آن لائن آ رہی، وہ یوٹیوب پہ آ رہی، مختلف چینلز میں آ رہی۔ تو میں زینبیہ چینل کے تھرو یہی بات بول رہا کہ جو نارمس ہے گورنمنٹ کے، اس پہ عمل کرو، جو ڈاکٹر سے ایڈوائز کرتے اس پہ عمل کرو۔ یہ وائرس سے بچنے کے لیے جیسا گورنمنٹ آف مہاراشٹر بولتی ہے آپ کو، اس پہ عمل کرو۔ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا رولس اینڈ ریگولیشن، اس لیے کہ امام حسین پیس کا میسیج دینے والے، حسین کا میسیج پیس کا ہے، حسین کا پیغام امن کا ہے۔ ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم صرف پیس کی بات کرتے اور کسی چیز کی بات نہیں کرتے، انسانیت کی بات کرتے، اس لیے کہ مولا حسین سیویئر آف ہیومینٹی ہے۔ دوستو، اس سال 1442 ہجرہ کا عشرے کی ٹاپک ہے ہسٹری آف اسلام۔ وہ ہسٹری جو عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی، نبی آدم سے لے کے خاتم تک کی ہسٹری۔ جتنے نبیوں کا ذکر میں کر سکتا میں کروں گا انشاءاللہ یہ 9 دن میں، اس لیے کہ عاشورے کی جو مجلس ہوگی وہ تو مصائب کی مجلس ہوگی۔ یہ 9 ڈیز کی ٹاپک بھی نہیں ہے، لیکن میں صرف ہسٹری کے لیے کہ ہماری یوتھ کو پتہ چلے کہ واٹ از ہسٹری آف اسلام، یہ دنیا شروع کیسے ہوئی، کس طرح سے اس کا آغاز ہوا، پہلا انسان کون تھا جو زمین کے اوپر آئے۔ نبی آدم کے واقعات آئیں گے، جناب نوح کے آئیں گے، جناب ادریس کے آئیں گے، جناب ابراہیم کے آئیں گے، جناب موسیٰ کے آئیں گے، جناب یوسف کے آئیں گے۔ مختلف نبیوں کا ذکر کروں گا، ان کی ایک ہسٹری بتاؤں گا۔ آج سے 8-9 سال پہلے یا 10 سال پہلے میں نے ان نبیوں کا ذکر گلستان میں کیا تھا، گلستان کا جو میرا عشرہ ہوتا ہے 12 محرم سے۔ لیکن آج اس سال رضوی کالج کا جو عشرہ ہے 1442 ہجرہ کا، وہ نبیوں کا ذکر نہیں ہے، دوسرے نبیوں کا ذکر ہے، کہ صرف ہسٹری معلوم ہو، ہمارے یوتھ کو ہسٹری معلوم ہو کہ واٹ از ہسٹری آف یہ ورلڈ، اسلام کی ہسٹری کیا ہے۔ سب سے پہلے جو نبی آئے جن کو اللہ نے خلق کیا وہ نبی آدم ہے، جو ہمارے باپ ہیں، اور ان کی وائف جناب حوا۔ اس وقت زمین کے اوپر کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں صرف ہسٹری پڑھ رہا تھا یہ دنوں میں، رضوی کالج کا عشرہ ہسٹری کا اوپر۔ زمین کو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 6 یوم میں 6 ڈیز میں زمین اور آسمان اور بیچ کے جتنے حصے سب کو پیدا کیا۔ یہ جو آپ کو سامنے آسمان دیکھ رہا، یہ ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں۔ آپ اس سائنس ایکسیپٹ نہیں کرتی،
بٹ ساری کتابوں کی بات کر رہا، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. حیات القلوب علامہ مجلسی، تاریخ اسلام نجم الحسن قراروی، عام مسلمانوں کی کتاب قصص الانبیاء، ساری بکس میں، ایون بہار میں جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، ساری کتابوں میں اللہ نے ان 7 آسمان کو پیدا کیا اور زمین کے بھی 7 حصے ہیں. یہ ایک زمین، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے 6 یوم میں پیدا کیا، 6 ڈیز میں، زمین اور آسمان کو، چاند اور سورج کو، اور اس کے درمیان میں جتنے حصے ہیں. سب سے پہلے یہ بنی، زمین بنی، اور خانہ کعبہ جو ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. کعبے سے زمین کو پھیلایا گیا. کعبہ سینٹر پوائنٹ ہے پوری دنیا کے لیے. اگر گلوب میں آپ جا کے دیکھیں تو کمپس لگا کے دیکھیں تو کعبہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے. آج پہلی مجلس ہے، نبی آدم کا ذکر 2 یا 3 مجلسوں تک چلتا رہے گا. اتنے واقعات ہیں. اس کے بعد دوسرے نبیوں کا ذکر کروں گا انشاءاللہ. جہاں تک جا سکوں گا میں جاؤں گا. ویری انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ. کافی عرصہ پہلے میں نے پڑھی تھی گلستان کے عرصے میں، رشی کالج میں کبھی نہیں ہوا یہ عرصہ. لوگوں کی خواہش کے اوپر کہ ہسٹری بتاؤ، کہ ہمارے یوتھ لاک ڈاؤن میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھ کے سن رہے، تو لسن کہ یہ زمین میں اسلام کب سے شروع ہوا. اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کا موسٹ فیوریٹ ریلیجن اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی ریلیجن نہیں. جتنے ریلیجن ہیں وہ فیوریٹ نہیں ہے، جتنے ریلیجن ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے. دا اونلی ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے اسلام، جو اسلام پہ رہے گا اسی کو نجات ملے گی. بہرحال تو زمین بن گئی. ابھی نبی آدم نے، ملائکہ یہ پورے بڑی واقعات ہے. پورا عشرہ ہی خالی آسمان کے باتوں میں کر دوں، اتنے واقعات ہیں. پورا عشرہ، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی بات بول رہا کہ پہلے آسمان پہ گیا ہے، دوسرے پہ گیا ہے، تیسرے پہ گیا ہے، چوتھے پہ گیا ہے، 5ویں پہ گیا ہے، 6ٹھے پہ گیا. یہ سارے آسمانوں کے اوپر جو عرش الہی، جس کو عرش الہی بولتے ہیں، کہ جہاں پہ جنت ہے، جہاں پہ جہنم ہے، جہاں پہ کوثر ہے. جنت کوئی ایک چھوٹی جگہ کا نام نہیں، اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے کہ ہم تصورات میں نہیں، امیجنیشن نہیں کر سکتے. اللہ خالق کائنات ہے، اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز کو پیدا نہیں کی. اتنی بڑی جنت ہے کہ لوط نبی نے جب شداد سے کہا تھا، اس نے بھی زمین پہ بنائی تھی جنت. تو جنت وہ اجر ہے. اگر امام علی کی محبت ہے، ولایت علی تمہارے پاس ہے تو جنت ہے. تو بہرحال ہر آسمان کے اوپر ملائکہ ہے، اینجلز. کوئی آسمان خالی نہیں. پہلے آسمان کے ملائکہ تیسرے آسمان تک جا سکتے، بس دوسرے آسمان تک. تیسرے آسمان کے ملائکہ چوتھے آسمان تک جا سکتے، ان کو اوپر تک کا پرمیشن نہیں. چوتھے آسمان پہ 2 نبی ہیں، نبی عیسیٰ جو قرآن بول رہا زندہ ہے، اور نبی ادریس جو پہلا نبی، ان کا ذکر آئے گا. نبی ادریس اور نبی عیسیٰ یہ دونوں آسمان میں، پہلے آسمان 4th اسکائی کے اوپر. ملک الموت بھی وہیں رہتا ہے. اور کئی ایسے ملائکہ ہیں. جب اللہ کے رسول کی جو معراج کی جرنی آف معراج جو ہے، اس میں آپ کو سارے واقعات ملیں گے. ساری مسلمانوں کی کتابوں میں کہ چوتھے آسمان پہ کیا ہوا، 5ویں آسمان پہ کس سے. 6ٹھا آسمان جو آخری عرش الہی جس کو بولتے ہیں، عرش الہی جو ہے وہیں پہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ عربی میں جھاڑ کو بولتے ہیں، بیری کے درخت. وہی سدرہ وہیں پہ جو آپ کو معراج کے واقعے میں ملے گا کہ جبرائیل جہاں تک گئے تھے، اللہ کے رسول کو لے کے جب جبرائیل معراج پہ گئے تو سارے آسمانوں سے گزرتے ہوئے براق کے اوپر عرش الہی پہ پہنچے. عرش الہی پہ ٹاپ براس کے ملائکہ رہتے ہیں. میں ہسٹری بتا رہا صرف 50 منٹ پڑھوں گا، ایک ہسٹری پڑھوں گا. ٹاپ براس کے ملائکہ میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، جس میں جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل، ٹاپ براس کے ملائکہ سب اوپر ہیں، چوتھے آسمان کے اوپر. وہیں پہ جنتیں بھی ہیں، وہیں پہ جہنم کے شعلے بھی ہیں. وہیں پہ سدرۃ المنتہا بھی ہے، وہ سدرہ جو لمٹ ہے جہاں پہ جبرائیل اللہ کے رسول کو معراج پہ لے کے سدرہ تک گئے تھے، اس بیری کے درخت تک گئے تھے. اس کے بعد کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ یہاں سے اکیلے جائیں. جو اللہ کا رسول معراج پہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جسمانی طور پہ رسول گئے تھے، روح نہیں گئی تھی. تو سدرہ تک جبرائیل ساتھ تھے. اور اس کے بعد جبرائیل کا وہ جملہ ایک بڑا میسیج ہے
جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے پرے مغز کے برابر آگے بڑھ جاؤں، پرے مغز سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں تو جل کے خاک یہی ہو جاؤں. یعنی اللہ جبرائیل کو بھی جلا دے گا. جبرائیل نے کہا کہ اگر میں پرے مغز کس کو بولتے؟ یہ ناخون کے کور کو بولتے، جو آپ کا نیل ہے نا اس کا جو کور ہے اتنا بولتے. اتنا بھی آگے بڑھوں گا اللہ مجھے جلا دے گا. حکم الہی یہ ہے کہ میں یہیں تک رہوں. اب میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اب آپ آگے بڑھ. ایک بات جبرائیل نے بتا دی ہے، سب کے لیے میسج ہے. جبرائیل نے کہا کہ میری لمٹ اتنی ہے، میرے لمٹس اتنے کہ میں پرے مغز کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ایک بات کنفرم ہو گئی، جتنے تمہاری دنیا میں جتنی تمہاری لمٹس ہیں نا اتنا ہی رہو. کیا بول رہا ہے یار، آگے مت بڑھو. ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ. جتنی ہماری لمٹ ہے نا اسی میں رہو، اسی میں کامیابی. اپنے لمٹس کا کراس مت کرو. ہوا کیا؟ جبرائیل چلے وہاں تک، یہ سدرہ کی بات کر رہا ہوں میں، عرش الہی پہ. وہاں پہ سارے ملائکہ ہیں. اللہ نے ارادہ کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے کہا یا پروردگار تو پھر یہ لوگ نیچے جھگڑا کریں گے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خاموش بیٹھ گئے. اس کے بعد جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پہ جا کے مٹی لے کر آؤ، خاک لے کر آؤ. مختلف زمین اس زمین کے اوپر کوئی نہیں تھا، ایبسلیوٹلی کوئی نہیں تھا. مختلف جگہوں پہ جا کے جبرائیل نے وہاں سے زمین سے مٹی اٹھائی جو حکم الہی تھا، پانی لے کے آئے. اس کے بعد کہا کہ عرش الہی پر لاؤ، لائے. جبرائیل لے کر آئے. اس کے بعد وہ پتلا بنا آدم کا، پہلا انسان بنا. جب وہ شارٹ کر کے پڑھا، ورنہ کبھی پڑھتا ہوں تو صرف اسی پہ پورا وقت نکل جائے گا. جناب آدم کا اسکیلیٹن بننے لگا. امام علی کا ایک سرمن ہے، مولا علی نے اپنے سرمن میں کہا کہ وہ میں علی ہوں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. پلیز غور سے سننا، قرآن میں اللہ کہہ رہا جب شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا تو اس وقت اللہ نے کہا تھا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کے تو ہاتھ نہیں، اللہ ہر چیز سے الگ ہے. قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہے. تو اللہ ہر چیز سے معاملہ. لیکن اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جس کو بنایا. یا امام علی کا ایک سرمن ہے، میرا مولا کہتا ہے وہ میں ہوں جس نے آدم کے خمیر کو گوندا ہے. کیا بات ہے، نہیں کیا بات ہے. ایک سال بات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. وہ میں ہوں جس نے آدم کے خمیر کو گوندا ہے. آدم کا پورا ایک اسکیلیٹن بن گیا، اسکیلیٹن تیار ہو گیا اور کئی ہزار سال وہاں رہا. عرش الہی پر صدیاں رہی، وہیں پہ رہا، اس سے بنا ہوا ہے. روح نہیں پھونکی. اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. دوستو پورا اسکیلیٹن بنا ہوا ہے. پلیز غور سے سننا، اللہ نے سجدہ نہیں کروایا ملائکہ سے، اسکیلیٹن بنا ہوا ہے. آدم کا پہلا انسان بنایا جا رہا. خوبصورت آنکھیں بنائی گئی، بھویں بنائی گئی، چہرہ بنایا گیا، جسم بنایا گیا، پیٹ بنایا گیا، ہاتھ بنائے گئے، سر بنایا گیا. ہر چیز ایک کمپلیٹ انسان بنایا. پہلا انسان آج جو ہم ہیں نا، ہمارے باپ آدم جب پیدا ہو رہے تھے، ایک کمپلیٹ خوبصورت ایک انسان مٹی کا بنایا گیا، وہاں رکھا ہوا تھا. ملائکہ انتظار میں تھے کہ جب اللہ بولے گا روح پھونکے گا ہم سجدہ کریں گے. تو ایک بات کا پتہ چل گیا، غور سے سنو، کہ اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا. کیا بول رہا میں؟ اللہ کبھی ڈھانچے کا سجدہ نہیں کراتا جب تک اس میں روح نہیں آتی. پھر بول رہا ہے، غور سے سننا، اللہ کبھی اسکیلیٹن کا سجدہ نہیں کراتا، ڈھانچے کا سجدہ نہیں کراتا جب تک اس میں روح نہ پھونک دی، وہ سجدہ نہیں کراتا. آپ نے غور کیا
ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں، خلیل اور ذبی کے ہاتھوں اللہ نے کعبے کا اسکیلیٹن بنوایا، سجدہ نہیں کروایا۔ کب سجدہ کروایا؟ جب 30 عام الفیل 13 رجب کو کائنات کی روح اس کے اندر آئی ہے۔ سمجھے میں کیا بول رہا؟ کائنات کی روح جب میرے مولا کی ولادت ہوئی اس کے بعد پھر سجدے کا حکم آیا تھا۔ پہلے کعبہ قبلہ نہیں تھا، بیت المقدس قبلہ تھا، بیت المقدس کی طرف لوگ سجدہ کرتے تھے۔ آج بھی مسجد مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مسجد قبلتین ہے، آج بھی مسجد قبلتین ہم جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ 180 ڈگری کا پورا فرق ہے، بیت المقدس ادھر ہے اور قبلہ کعبہ ادھر ہے۔ آج 30 عام الفیل کو ولادت امیر المومنین کے بعد پھر اللہ نے سجدہ کرایا۔ اب قیامت تک کعبے کی طرف سجدہ کریں گے، اب بیت المقدس کی طرف سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کعبہ بن گیا، آدم اسکیلیٹن آ گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ آپ نے غور کیا کہ آدم کی روح اور ہماری روح میں فرق ہے، نبی کی روح میں اور ہماری روح میں فرق ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ میرے حبیب، جب یہودیوں نے آگے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے، جو جسم میں روح جسے تمہاری جان ہے، روح کے نکلنے سے موت آتی ہے، روح ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے ان کا جواب دیا تھا کہ روح امر ربی ہے، ایک اللہ کا امر ہے، امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ یہ کہا تھا امر ربی کا، اللہ نے قرآن میں کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو یہ امر ربی ہے، اس کو کوئی جان نہیں سکتا روح کیا ہے۔ لیکن نبی کی روح ہماری روح سے بالکل الگ، ہماری روح کے لیے کہا یہ امر ربی ہے، لیکن نبی کے روح کے لیے کیا کہا؟ جب میں اپنی روح پھونکوں، نفخت فیہ من روحی، تو پتا چلا کہ نبیوں کی روح اور ہماری روح میں فرق ہے۔ تو جب نبی کی روح الگ تو پھر نبی ہم جیسا کیسے ہو سکتا؟ اور یہ سارے نبیوں کا سردار رسول، ان جیسے ہم کیسے ہو سکتے؟ اللہ کہہ رہا نفخت فیہ من روحی، من روحی، میری روح جب میں اپنی روح جب پھونکوں تو بہرحال سب ملائکہ تیار ہیں کہ جب حکم الہی ہوگا ہم سجدہ کریں گے۔ وہ لوگ تو اللہ کی اطاعت میں تھے، اللہ کی اطاعت میں تھے۔ میں نے بہت جلدی سے میں یہ وقت اس پہ آ گیا۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ میں اس میں روح پھونک رہا، اور سارے ملائکہ کو آرڈر ہوا کہ جیسے ہی اس کے اندر روح آئے، ہر ملک، ہر وہ طاقت فوراً سجدے میں چلے جانا۔ ایک بات یہاں روک کے پوچھوں، سجدہ از سو امپورٹنٹ، اللہ کو اتنا پسند ہے سجدہ۔ میں یہی تو کہہ رہا، سجدہ اتنا پسند ہے اللہ کو۔ ہر نعمت پہ شکر ادا کرو اللہ کا۔ اگر تم یہ چاہتے کہ بامبے میں تمہارا نعمتیں بڑھ جائیں، تم چاہتے کہ تم پرابلم سے بچ جاؤ، اس کے سامنے سر جھکا، کسی اور کے سامنے مت جھکا، اللہ کے سامنے سر جھکا۔ اللہ کو، اللہ کی جو فیوریٹ چیز، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کی فیوریٹ سجدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو معصومین کا طریقہ کیا تھا، امام زین العابدین کا یا امام علی علیہ السلام کا، سارے معصومین کا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر نعمت، مثال کے طور پہ میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہوں، اتنی نعمتیں میرے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی ہوئے، کھانا، ہم کیا کرتے؟ کھانا کھانے کے بعد یاد آیا تو بولتے اللہ تیرا شکر ہے۔ معصوم کیا کرتے تھے؟ اتنی نعمتیں کبھی معصوم کے دسترخوان پہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو 19 رمضان کی صبح افطار کی یاد ہوتی، 18 رمضان کی افطار جب شہزادی ام کلثوم کے گھر میں میرا مولا گیا تھا اپنی چھوٹی بیٹی کے گھر میں، بیٹی نے دودھ اور نمک رکھا تھا۔ مولا نے کیا کہا تھا کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ باپ نے ایک وقت میں 2 نعمتیں کھائی؟ بیٹی چاہتی تھی نمک ہٹا لو، شہزادی چاہتی تھی نمک ہٹا لو، امام علی نے کہا تھا نہیں، دودھ ہٹا لو۔ تو کوئی معصوم کا دسترخوان اتنا عالیشان نہیں ہوتا تھا، کوئی بات نہیں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ اگر تم حق دیے ہوئے، تمہارا پیسہ پاک ہے، تم نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، تم نے یتیموں کو دیا ہے، جو تمہاری گردن کے اوپر لوگوں کے بندوں کا حق ہے، اگر تم نے ادا کیا ہے تو کوئی مشکل نہیں، تم بالکل ہزاروں نعمتیں کھاؤ۔ مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ، جب اللہ نے تم کو نعمتیں دی تو اس کا اظہار کرو، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے؟ پورا دسترخوان، پورا ڈائننگ ٹیبل میرا سجا ہوا ہے نعمتوں سے، میں کبھی پہلے شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم کب کرتے؟ ہم شکر ادا کب کرتے؟
کھانا کھا لے, یاد رہا تو we say thank you to Allah. دوستو بچوں کو سکھاؤ, میں ماں باپ سے بول رہا, رضوی کالج بامبے کی میری پہلی مجلس 1442 ہجرہ کی. If you really want to grow something, تم اگر چاہتے کہ تمہارے رزق میں اللہ برکت دے, تم چاہتے کہ تمہارے رزق میں اللہ اور برکت دے, تم یہ چاہتے کہ کبھی تمہارا رزق نہ رکے, اس لیے کہ میں نہیں بول رہا, معصوم بول رہے کہ جب تم اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. جب اللہ تم کوئی کسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو, اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. وہ تو کریم ہے, اس نے فرعون کو بھی دیا, موسیٰ کو بھی دیا, وہ تو سب کو دیتا, روٹی کبھی بند نہیں کرتا, وہ اتنا کریم ہے. وہ تو ہم ہیں, ذرا کسی سے ناراض ہو جائے اس کی روٹی بند کر دیں. ہمارا تو یہ پرابلم ہے. یہ چیز سے بچو. اگر تم کسی کے رزق کو روکو گے, دیکھیں میرے, آپ جانتے ہیں میرے مجلس پڑھنے کا طریقہ, میسیج جب تک نہ ہو, وہ مجلس ہی کیا, مجلس کے بعد ایک ریولیوشن آنا تمہارے ذہن, ایک انقلاب آنا تمہارے ذہن. الحمدللہ الحمدللہ پوری دنیا میں. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, وہ ہم ہیں کہ اگر میں کسی اپنے رشتہ دار سے, غریب رشتہ دار سے ناراض ہو جاؤں تو میں اس کو دینا بند کر دوں. ہم نہیں دیتے, ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کھلا رہے اس کو. یاد رکھو کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا. میری حیثیت کیا میں کسی کو رزق بانٹوں. افسوس یہی ہے کہ ہم کسی, مثال کے طور پہ ہم کسی کو دعوت دے کے بلا رہے, ہم سمجھ رہے کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا, اس کو لنچ پہ بلایا, ڈنر پہ بلایا, بریک فاسٹ پہ بلایا, بڑی ہم نے اس کو دعوت کی. ایک چیز یاد رکھو, مہمان اگر تمہارے گھر میں آ رہا, تم شکر ادا کرو اس مہمان کا. آپ بولیں گے کیسی بات کر, میں اپنی ٹاپک پہ ہوں, میں صرف نعمتوں کی بھی ذکر کر رہا ہوں. آپ بولیں گے کیسی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ مہمان جب آتا نا تو مہمان جو ہے وہ اپنا رزق لے کے آ رہا. میں کسی کو کھلا نہیں سکتا, میں خاکی, میں بندہ, میں عاجز, میں کسی کو کیا رزق کھلا سکتا. یہ کوشش کرو, یہ دعا کرو کہ ہم کبھی کسی کو رزق نہیں کھلا سکتے. رزق اللہ, مہمان اپنی روٹی خود لے کر آ رہا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اپنے رزق کو لے کے آ رہا, روٹی کو لا رہا, اور جب تمہارے گھر سے واپس جا رہا تو گھر کی بلائیں مصیبتوں کو لے کے جا رہا. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ہمیشہ مہمان کو اپنے دسترخوان پہ رکھو, مہمان کو بلاؤ. یہ بہت ضروری بات ہے کہ رزق میں اگر کشادگی چاہتے, رزق میں برکت چاہتے, تم چاہتے کہ تمہارا رزق ہمیشہ کھلا رہو, تو اللہ کی مخلوق کا, اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. جتنا تم خیال رکھو گے اللہ تم کو اتنا عطا کرے گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد. تو رزق اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آتا ہے مہمان, وہ خود اپنا رزق کی بات آئی تو ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں. نبی موسیٰ کا زمانہ, اور آخری وقت آیا جناب موسیٰ کا, ملک الموت آیا ان کے پاس. وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے گھر کے باہر, ہاتھ میں ان کی عصا تھی. میں جب موسیٰ کے واقعات میں نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ رزق کی بات رہی تو آپ کو بتا رہا کہ اللہ کتنا بڑا رازق ہے, اتنا کریم, اتنا جنرس ہے, اتنا مرسیفل ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آتا, اس بچے کا رزق اللہ پیدا کر دیتا. You understand what I said? ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا بڑا کریم ہے. فرعون ان کے پہلو میں آ کے اللہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پیرالل کھڑا ہو گیا, بولا تھا کہ میں اللہ, میں خدا ہوں. اللہ نے اس کا رزق بھی نہیں روکا. چاہتا تو ایک سیکنڈ میں روک دیتا, روٹی بند کر دیتا, لیکن نہیں. اس نے کہا کہ میں رازق ہوں, مخلوق میری ہے, میں ذمہ دار ہوں ان کے رزق کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ کام نہیں کرو. اس کا یہ مطلب نہیں. مطلب یہ کہ تم تلاش کرو, رزق تمہارا ہے, محنت کرو, مزدوری کرو. اسی لیے ہمارے پورے اماموں نے محنت کی, پورے معصومین نے محنت کی. کیوں محنت کی ہے؟ کہ ہمارے لیے بتایا کہ معصومین کی قدرت میں ہر چیز تھی, ان کی ٹھوکر میں زمین اور آسمان ہے, لیکن اس کے باوجود امام علی مدد کر رہے, اس کے باوجود امام علی مزدوری کر رہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب میں علی ہو کے مزدوری کر رہا, جب میں علی ہو کے محنت کر کے رزق کو کما رہا, حلال رزق کو, یہ افضل ترین عبادت ہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ گھروں میں بیٹھ کے مت کھاؤ, اللہ افضل
بدترین عبادت یہ ہے کہ تم رزق کی تلاش میں نکلو. رزق کی تلاش میں اگر کوئی صبح میں نکلتا ہے، فجر کے بعد، ارلی مارننگ جو نکلتا ہے وہ رزق کی تلاش میں اگر نکلتا ہے، تو اللہ فجر کے بعد جو نکلتا ہے، اور زیارت، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ صبح میں اگر تم رزق کے لیے نکل رہے تو زیارت امام حسین، زیارت وارثہ پڑھ کے اگر کوئی رزق کے لیے جاتا تو امام حسین اس کے رزق کے ضامن ہو جاتے. آپ سوچو جس کا ضامن حسین رزق کا ہو جائے تو اس کا رزق کبھی رک سکتا؟ تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اس لیے کہ شیعہ کی پہچان یہ نہیں، شیعہ ایسا نہیں، شیعہ ایسا ہونا، دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں مزہ نہیں. یہ یاد رکھو. جو سیٹسفیکشن، ایک روٹی تم کسی کو دے رہے تو دل کو سیٹسفیکشن ہوتا، لینے میں کیا مزہ ہے؟ جو دینے میں مزہ ہے. تو نبی مجھے دیکھیں اللہ راضی کے ساتھ بات راضی رزق کی چل رہی تھی، بس شروع کہ نبی موسیٰ باہر کھڑے ہوئے، ہاتھ میں اسٹک، عصا ان کی ہمیشہ ساتھ رہتی تھی. ملک الموت آ گئے. موسیٰ نے کہا ہاؤ آر یو، انگلش میں نہیں بولا، وہ میں بول رہا ہوں. ملک الموت سے کہا کہ کیوں آیا؟ تو کہا میں آپ کو لینے آیا ہوں. موسیٰ اتنا بڑا نبی، کلیم اللہ ہے، حاضر، اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں. تو اس وقت موسیٰ نے اپنی بیٹی کو دیکھا، چھوٹی بیٹی ہے. صرف نبی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ارے اب اس کے میرے بعد اس کا کیا ہوگا، اس کے رزق کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بس رزق کا اس کا کیا ہوگا. خیال آنا تھا. خیال آنا کوئی بری بات نہیں، خیال آیا. خیال آتے کہ اللہ کی آواز آئی، اسے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ بات کرتا. نبی موسیٰ کلیم اللہ، اللہ ڈائریکٹ بات کرتا تھا. آواز آئی کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے ہاتھ میں یہ اسٹک ہے. کہا جو سامنے چھوٹا سا راک ہے نا تمہارے سامنے، اس پہ مارو. آپ دیکھو کہ اللہ کتنا تم کو دیکھ رہا، جو تم سوچ رہے وہ دیکھ رہا. کہا موسیٰ اس راک پہ مارو. موسیٰ نے لکڑی ماری، پتھر پھٹا، نیچے ایک ہول ہو گیا. اللہ نے کہا موسیٰ نیچے چلے جاؤ. کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا اندھیرا ہے، کچھ گھاس ہے، تھوڑا سا پانی ہے. کہا وہ جو پتھر ہے، مثال کے طور پہ رائٹ سائڈ پہ جو پتھر ہے، کہا اس پہ مارو. موسیٰ نے وہاں پہ بھی مارا. جیسے ہی مارا اور ہول ہو گیا. پوچھا کہ موسیٰ اب کیا ہے؟ تو کہا نیچے جاؤ. موسیٰ نیچے چلے گئے. جب نیچے گئے تو کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ یعنی اتنا ہول نیچے چلے گئے زمین کے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا گھاس ہے، پانی ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جب موسیٰ نے غور سے دیکھا، نیچے اتنے حصے میں زمین کے اتنا ہول کے بعد 20-25 میٹر جو بھی ہوا تھا، اتنے نیچے موسیٰ نے دیکھا کہ اس گھاس کے پاس، گراس کے پاس چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہیں، کیڑے بہت چھوٹے سے، ان کے منہ میں ان کا رزق ہے، وہ وہاں سے جا رہے. تو اس وقت آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں کیا بول رہا ہوں؟ کہ ہم ان کا بھی خیال رکھتے ہیں. تمہارے ذہن میں یہ خیال کیسے آ کہ اس کا کیا ہوگا؟ ہم ہیں. تو دوستو یہ ہے پروردگار کہ ایسا رازق ہے. ہمارا حساب کیا ہے کہ جب تک ہم نعمتیں سامنے یاد آئے گا تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. بہترین مومن وہی ہے. میری پہلی مجلس رضوی کالج کی 1442 ہجرہ 2020 کا میرا یہ پہلا میسیج ہے کہ یاد رکھو اگر تم اپنی نعمتوں میں برکت چاہتے، تم یاد رکھو اگر تمہاری نعمتوں میں اللہ اضافہ کرے تو سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. یہ میرے جملے نہیں ہیں، اس رسول کے جملے ہیں کہ جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا ہے. وہ رسول کہتے، امام علی کے ذریعے یہ ہمارے پاس آئی. یہ جو شکر ہے یہ مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا. صبح اٹھ کے یہ جملے بولو، عربی میں بولو، انگلش میں بولو، اردو میں بولو، گجراتی میں بولو، جو تمہاری زبان ہے اس میں بولو، کوئی مشکل نہیں. اللہ کا رسول کے جملے ہیں، عابد الرحمی کے جملے نہیں. اللہ کا رسول کہتے صبح اٹھ کے یہ دعا کرو کہ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر تو بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا، آپ انصاف سے بولو گے اگر ہمارا رزق بندوں کے ہاتھ میں رہتا ہم کو ملتا؟ سارے بھوکے مرتے، صرف پیسے والے زندہ رہتے، سارا غریب مر جاتا. اللہ نے کہا رازق میں ہوں، میں رزق کو عطا کروں گا. اسی لیے پروردگار سب کو رزق دیتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر.
بس دوستو نبی آدم کا پتلا بن گیا اور اللہ نے کہا کہ اس میں روح پھونکو، جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سجدہ کرنا۔ وہ وقت آیا، وہ لمحہ آیا، وہ ٹائم آیا کہ اللہ نے نبی آدم کے اس پتلے میں، اس اسکیلیٹن میں نفخت فیہ من روحی، اپنی روح کے لیے ارادہ کیا۔ نبی آدم کے بعد روح آئی کیسے؟ سب سے جیسی آئی سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے، حکم الہی تھا، سب سجدے میں چلے گئے۔ آپ نے غور کیا کہ سجدہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس۔ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ملائکہ سے سجدہ کیا۔ میری طرح دیکھو، سجدہ کیا، سجدہ کر کے سر کو اٹھایا، جیسے ہی سر کو اٹھایا دیکھا سامنے ابلیس ایک دیو بنا ہوا ہے، شیطان بن گیا، سیاہ فام ہو گیا۔ یہ جنوں میں سے تھا، قرآن کہہ رہا کانا من الجن، یہ تو جنوں میں سے تھا، دیو بن گیا، سیاہ فام۔ ملائکہ ان فیو سیکنڈز کی بات ہے انکار کیا، اللہ کی اطاعت میں حکم الہی کو چھوڑا۔ جیسی انہوں نے سجدہ کر کے سر اٹھایا، ملائکہ کو نہیں معلوم کہ یہ ہونے والا ہے، شیطان کو دیکھا، ابلیس کو دیکھا۔ ان سارے ملائکہ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھا، پڑھ کے سب دوسرے سجدے میں چلے گئے، سیکنڈ سجدے میں۔ دو سجد، پلیز یار غور سے سنو، میں ایک ہسٹری بتا رہا ہوں۔ دو سجدوں کے بیچ میں نماز میں، دو سجدوں کے بیچ میں نماز میں استغفر اللہ، پہلا سجدہ شکر کا، اٹھایا فوراً آپ نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، فوراً دوسرا سجدہ۔ ہمارے علماء حیات القلوب میں اللہ مجلسی لکھتے جو نماز کے دو سجدے واجب ہوئے وہ ملائکہ کے سجدے تھے جو انہوں نے اس وقت کیا تھا، اور یہ بیچ میں جو استغفار ہے وہ اس کو دیکھ کر معافی مانگی تھی اللہ سے، استغفار کیا، جبکہ ملک کبھی گناہ نہیں کرتا، ملک معصوم اللہ کی مخلوق ہے، ان سے ترک اولا ہوتا ہے، لیکن وہ ملک سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہی دو سجدے ہیں کہ جو نماز میں ہم پر واجب کیے گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی دو سجدے ہیں۔ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا جواب دیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کے بنے ہوئے۔ آج کی لینگویج میں ریسزم کی بات کی، کیا بول رہا ہے یار، آج کی زبان میں، آج کی لینگویج میں ریسزم کی بات کی کہ وہ کالا ہے، مثال کے طور پہ وہ کالا ہے، میں گورا ہے۔ جتنے بڑے ملک ہیں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، یورپ، امریکہ، کینیڈا، جان جا پورے ویسٹ میں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، کسی کالے کو کالا نہیں بول سکتے۔ اگر آپ بولیں گے تو آپ تو جیل میں چلے جائیں گے کہ یہ ایسا ہے، وہاں ریسزم کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ your skin is black, you are black and I'm white, you cannot say this، اوپنلی نہیں بول سکتے، حرام ہے، اور اسلام بھی اس کو منع کرتا۔ پہلی مرتبہ کس نے بولا؟ شیطان نے بولا۔ شیطان نے بولا تو اللہ نے کیا کیا؟ اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے ریسزم کی بات کی، کہا وہ مٹی کے بنے میں آگ کا بنا ہو۔ تو اس پہ اللہ نے کہا اچھا تو تکبر، اللہ تو غرور کر رہا، تکبر کر رہا، تو تکبر کرنے والوں میں ہو گیا، گیٹ ڈاؤن فرام ہیئر۔ آپ سوچو کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے اور ریسزم کتنا بڑا، اسلام کی اس کو کنڈیم کرنا۔ لیکن میں بغیر میسیج کے مجلس نہیں پڑھتا، میں پڑھ رہا ہسٹری، لیکن میں مجھے جانتا کہ میں 9 دن کی ٹاپک ہی نہیں ہے، 2-3 نبی ہوں گے، مجلس سے ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا اس میں میسیج کیا ملا؟ 2 چیزوں کا، کہ اسلام یہ دونوں چیزوں کو کنڈیم کر رہا، ریسزم کو کنڈیم کر رہا جو آج دنیا بول رہی، اللہ نے اس وقت کہا اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس ہے، اپروکسیمیٹلی 18,000 یا 14,000 ایئر، جو بھی ہسٹری ہے، 14,000 سال پہلے، اس سے بھی کئی سال پہلے، نبی آدم کی زمین پہ آ کے ان کو 14,000 سال ہو گئے، جنت میں تو اور ہزاروں برس پہلے رہے۔ تو وہ وہاں پہ پہلا انسان جب بنا اور شیطان نے ریسزم کی بات کی کہ وہ بلیک ہے، مثال کے طور پہ وہ وائٹ ہے، وہ بلیک ہے اور میں وائٹ ہوں، اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تو غرور کر رہا۔ 2 چیزیں معلوم ہی، اگر آج تم ریسزم کرو گے کہ وہ ایسا میں ایسا،
تو آج اگر یہ کرو گے تو یہ وہی شیطان کی حرکت ہے جو شیطان نے کیا تھا. اسلام نے ایکویلٹی کی بات کی ہے. میں سارے مسلمانوں کو یہ میسیج دے رہا ہسٹری آف اسلام کا، رضوی کالج کے 1442 ہجری کی محرم کی، کہ آپ سوچو اسلام ایکویلٹی کی بات کرتا. ایک غریب ہے یا امیر ہے، اللہ کی نگاہ میں نہ امیر ہے نہ غریب ہے، اللہ کی نگاہ میں نہ گورا ہے نہ کالا ہے، اللہ کی نگاہ میں نہ فقیر ہے نہ امیر ہے. اللہ کی نگاہ میں یہ نہیں ہے کہ تم فلاں شہر کے تم فلاں شہر کے. اس وقت مکے کے کافر اور مشرکین بھی یہی بات کر رہے تھے. جناب بلال جو بلیک تھے، جو افریقن تھے، ان کو بولتے تھے کہ یہ کالا ہے، لیکن اسلام نے آ کے یہ سارے کلرز کو ختم کیا. اسلام نے آ کے یہ ساری غربتوں کو ختم کیا. اللہ کے رسول کا میسیج یہ کہ ایکویلٹی کی بات کرو، جو ہر چیز برابر. اللہ کی بارگاہ میں وہی قریب ہوگا جو تقوی کے ساتھ آئے گا، جو پائس ہوگا، جو واجبات پہ عمل کرے گا، جو اس کی بات نہیں کرے گا، ریسزم کی بات نہیں کرے گا کہ وہ ایسا ہے اور میں ایسا ہے. اللہ کے رسول کا جو میسیج ہے یہ کمپلیٹ میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ ریسزم کو ختم کرو. آج دنیا کو پتا چلا کہ واٹ از ریسزم، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے عرش الہی پر پروردگار نے یہ بتایا کہ جب شیطان کا آنسر قرآن مجید میں موجود ہے، قرآن مجید میں اس کا سوال ہے. جب اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو واٹ ہی سیڈ کہ میں آگ کا بنا ہوں، میں نار کا بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اسی ریسزم کو اللہ نے اس وقت بھی ختم کیا. آج اسلام بھی اس کو کنڈیم کر رہا. میرا میسیج میرے یوتھ کو ہے کہ کبھی یہ مت دیکھو کہ یہ بڑا مسکین ہے، یہ بڑا فقیر ہے، یہ بڑا غریب ہے، اس کے ساتھ ہمارا کیا مقابلہ. نو دوستو نو. امام علی کا شیعہ مولا علی نے یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی اس کو یہ مت دیکھو، یہ دیکھو کہ کتنا تقوی والا ہے، اس لیے کہ علی کسی اور کا امام نہیں ہے. میرا مولا جو ہے وہ متقین کا امام ہے. امام علی کا نام ہے، الخاب میں ایک ہے کہ علی امام المتقین ہے، علی صاحب تقوی کے امام ہے. اگر تقوی تمہارے پاس ہے تو تم امام کے چاہنے والے. اس بیماری کو ہٹا اپنے معاشرے سے، اس بیماری کو اپنے معاشرے سے ایسا کلین کرو کہ کوئی ریسزم نہیں ہے. جو امام کا چاہنے والا ہوگا وہ صاحب تقوی ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد صلی اللہ. اس کے بعد دوسری چیز اس نے کیا کی، اس نے غرور کیا، تکبر کیا. کتنی بڑی بیماری ہے دوستو. ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتی. اگر تکبر کرو، غرور کرو، ایگو کہ آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم سم تھنگ، یہ کبھی مت بولو آئی ایم سم تھنگ. جس نے تم کو دیا ہے وہ لے بھی سکتا. اسی لیے مولا علی سے پوچھا گیا تھا کہ پلیز غور سے سنو، رضوی کالج کا یہ اشرا ویری امپورٹنٹ اشرا. امام علی سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے پاس غرور ہے یا نہیں. ہم یہ کیسے چیک کریں، ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہمارے پاس تکبر ہے یا نہیں. جو بدترین گناہ ہے. یاد رکھو اگر غرور ہوگا، تکبر ہوگا کہ ہم سمجھیں، تو تم یاد رکھو نہ تمہارا کوئی سجدہ قبول ہے، نہ کوئی تمہاری نماز قبول ہے، نہ تمہارا کوئی ڈونیشن قبول ہے، نہ تمہاری کوئی چیریٹی قبول ہے. اسلام ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے، غرور و تکبر کی بات نہیں کر رہا. اور اللہ نے صاف قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا شیطان سے کہ تو تکبر کر رہا، تو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والوں میں آگے بن گیا. اللہ 0.1% بھی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو غرور کے ساتھ سر جگاتا. یاد رکھو میرا ایک ایک جملہ، رضوی کالج کے ممبر سے بول رہا، ایک ایک جملہ میرا یاد رکھو کہ جب غرور اور تکبر کے ساتھ تم زمین پہ چلتے ہو، اگر تمہارے پاس برانڈڈ ڈریس آ گیا، $1000 کی شرٹ پہن لی، $1000 کا پینٹ پہن لیا، رولز رائس میں تم آئے، اور جب تم اترتے تو ایک سٹائل ہے، اور جب پیر زمین پہ تم چلتے ہو، زمین پہ جب تم چلتے ہو غرور اور تکبر کے ساتھ، نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے، نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو غرور کے ساتھ زندگی گزارتے، تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے، ان کو پکار کے کہتی ہے کہ آج تم میرے سینے پہ غرور کے ساتھ چل رہے، tomorrow you are going to come، کل تم میرے پاس آنے والے ہو. I'm going to show you، I'm going to show you، I'll show you. کب؟ کبھی تو مرو گے، کبھی تو مرو گے کہ لکھوا کے تو نہیں آئے 1000 سال زندہ رہو گے، اس کے بعد کبھی تو جاؤ گے. کہاں جاؤ گے؟ اسی زمین کے نیچے. یہ روایتیں کہ جب تم غرور کے ساتھ زمین پہ پیر، ایک ایک پیر اٹھاتے ہو،
تو نیچے سے زمین پکار کے کہتی ہے کہ آج بھی اتنے غرور کے ساتھ چل رہے میرے اوپر، کل تم نیچے آنے والے ہو. جب تم نیچے آؤ گے تو I'm going to show you فشار قبر کا عذاب اس کو ہوتا. اب اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. آپ کے ایکسپٹ نہیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. جو عذاب ہے وہ عذاب ہے. یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں، یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں، یہ معصومین بول رہا ہوں. معصومین کے ارشادات. فشار قبر سعد بن معاذ کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غرور اور تکبر رہے گا تو پرابلم تو 100% آنے والا ہے. ان سارے لوگوں کے ساتھ جو سر اٹھا کے چلتے، اللہ اس کو کبھی پسند نہیں کرتا، کبھی پسند نہیں. میں یوتھ کا بول رہا کہ اگر تم ریئلی مومن ہو، تم ریئلی if you are following the path of Imam Ali, if you love Imam Ali، میں اتنا بڑا جملہ بول رہا ہوں، if you love Imam Ali, if you love مولا حسین. کربلا کا میسیج یہی ہے. کربلا میں یزید غرور اور تکبر کے ساتھ سر اٹھایا تھا. حسین نے ایسے اسے کچل دیا، ایسے اس کا ذروں میں بدل دیا کہ آج اتنی صدیوں کے بعد کوئی بھی یزید کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتا. اس کے برعکس حسین کا نام لے کر لوگ راستوں پہ نکل جاتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے اس فخر کے ساتھ کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. دوستوں میں کیا کروں، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا. آلموسٹ 45 منٹس کی مجلس ہوگی. بس آج میں کوئی دعا بھی نہیں دے سکا. کل یہیں سے شروع کروں گا کہ غرور اور تکبر کے لیے اللہ نے جناب آدم کا جب پتلا بنایا تھا، میں آپ سے بار بار کہہ رہا کہ یہ ٹاپک 10 دن کی نہیں، 9 دن کی نہیں، بٹ اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. ویری ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. کوئی بھی ایک بھی لڑکا یا لڑکی رضوی کالج کے اس عشرے میں 14-22 کے انشاءاللہ ایک کی لائف میں بھی چینج آ گیا. غرور ختم ہو گیا، ریسزم ختم ہو گیا. ہمارے پاس بھی ہے ریسزم. I'm something, I'm from this city, I'm from this college, I've got this, I've got this, I've got this, I've got this. What you have یہ نکالو. ریسزم ختم ہو اینڈ غرور. اس پہ کل بولوں گا، کل اور بولوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد میں وہ ہسٹری پڑھ رہا کہ مولا ہم آپ کی مدد کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے. دوستو پہلی محرم ہے، محرم کا آغاز ہو گیا. جیسے میں کہہ رہا کہ ہر سال ماشاءاللہ رضوی کالج میں ہوتی تھی، انشاءاللہ آئندہ سال اسی شان سے ہوں گی میرا مولا چاہے تو. آپ سب کو اللہ سلامت رکھے، ہمارے رضوی صاحب اور ان کی فیملی کو مولا سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور یہ عزاداری وہ اسی شان سے کریں. کالج میں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، فائن اب نہیں آ رہے، لیکن آن لائن ہزاروں سن رہے مجھے. مولا جو سن رہا ان کو سلامت رکھے. آج پہلی محرم کا دن گزر گیا، رات آ گئی. بس دوستو آپ جانتے کہ جب بھی آن لائن مجلس پڑھتا ہوں میں ایک چیز کی ریکویسٹ مصائب پڑھنے سے پہلے کرتا ہوں کہ اگر آپ شوز پہنے ہوئے، چپلس پہنے ہوئے، تو پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس. اس لیے کہ اب میں اس مظلوم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس غریب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا کربلا. محرم اسی کا اعلان ہے، محرم اسی کی یاد ہے. Sit properly now for just 5-10 minutes. بس پہلی محرم پوری دنیا میں جو مصائب ہوتے ہیں وہ سفر امام حسین کے مصائب ہوتے ہیں کہ غریب حسین، میرا مظلوم حسین، رسول کا نواسا حسین، بی بی زہرا اور امام علی کا چاند حسین. کون حسین؟ جو مرسل اعظم ہے کے نواسے ہیں، امام علی کی آنکھوں کے تارے ہیں، بی بی زہرا کے دل کے چین ہیں. حسین کے جس نے کربلا کی ریگزار کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر زمین کو رشک خلد بنا دیا، جنت بنا دی. عزیزو 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا 60 ہجری. اس سے پہلے جب یزید ظالم حاکم بنا، اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو حکم دیا کہ فرزند رسول حسین موجود ہے، حسین سے بیعت لے لو. اس کی جرت دیکھے کہ یزید جیسا ظالم آرڈر کر رہا کہ حسین سے بیعت لو. ولید نے مولا حسین کو بلایا کہ آپ
دارالامارہ میں آئیے عزیزو، جب معلوم ہوا جانا ہے اس وقت میری شہزادی بڑی پریشان ہو گئی، میری ماں شہزادی زینب بڑی پریشان ہو گئی کہ ولید نے مولا حسین کو کیوں؟ بیوی لوگ تو جانتے تھے حالات بدلے ہوئے تھے، ہر طرف ہلچل تھی کہ یزید ظالم بن گیا۔ جب جانے لگے امام حسین تو فوراً مولا عباس سے کہا کہ بھائی بھیا کو اکیلے جانے نہیں دینا، جناب علی اکبر، جناب قاسم و محمد، سب بچوں کو پورے بنی ہاشم کے ساتھ کہا کہ میرے بھائی کے اوپر کوئی خراش بھی آنے نہ پائے۔ عزیز و مولا حسین دارالامارہ پہنچے، مولا عباس ساتھ جانا چاہتے تھے اندر، تو اس وقت امام نے کہا کہ عباس، حسین نے، ولید نے مجھے بلایا ہے، بس میں جاؤں گا۔ اور مولا عباس نے کہا کہ نہیں آقا، آپ جائیں گے تو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم لوگ آ جانا اندر۔ میرا مولا حسین داخل ہوا۔ دوستو، ولید ظالم بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا، وہی مروان جس کی زیارت عاشورہ میں، جو یزید کے بعد والا حاکم ہے، وہ ظالم کہ اتنا بڑا ظالم کہ زیارت عاشورہ میں پوری اس کی وہ لعنت ہے۔ تو بہرحال وہ ظالم بھی بیٹھا ہوا تھا، ولید بھی بیٹھا ہوا۔ تو اس وقت ولید نے بڑی عزت کے ساتھ مولا حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ولید کہتا ہے کہ فرزند رسول یزید حاکم بن گیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں۔ بس دوستو، یہ سننا تھا، غضب تھا کہ مدینہ شہر ہے اور مدینہ شہر میں حسین سے بیعت مانگی جا رہی، وہ بھی یزید جیسے ظالم کی۔ جیسے ہی کہا، مولا حسین کے تیور بدل گئے۔ امام نے کہا یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا، اس جیسے کہ مجھ جیسا، یا اس جیسا اور مجھ جیسے میں پورا اسلام آ گیا۔ بتا دیا حسین نے کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے، میں کس فیملی کو بلانگ کرتا ہوں، یزید کس فیملی کو بلانگ کرتا ہے، میں شریعت میں میرا کیا مقام ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ مولا حسین نے کمپلیٹ میسیج دیا کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین اٹھے، جیسے اٹھے وہ ظالم مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ولید یہ بہت اچھا موقع ہے، حسین کے سر کو یہیں قلم کر۔ بس آپ سمجھو مدینہ شہر، ان ظالموں کی جرت کا اندازہ لگا۔ بس یہ کہنا تھا۔ میرا مولا حسین کی آواز بلند ہوئی، آواز کا بلند ہونا تھا۔ دارالامارہ کا دروازہ کھلا، مولا عباس اور سارے جوان بنی ہاشم کے داخل ہو گئے۔ مولا عباس نے آگے کہا کہ میرے آقا سے گستاخی کس نے کی؟ بس یہ کہنا تھا۔ امام نے اپنے شانے کو عباس کے ہاتھ پہ رکھا، کہا بھیا یہ مدینہ ہے، یہاں پہ تلوار نہیں چلے گی۔ میں مولا عباس سے یہی کہتا کہ آقا آپ کو یہ برداشت نہیں تھا، ذرا کربلا میں آ کے دیکھو کہ کس طرح شہ مولا حسین پہ ظلم ہو رہا۔ بس دوستو واپس آئے، جب واپس آئے تو شہزادی تڑپ گئی، دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا۔ کہا ماں جائے کیا ہوا؟ تو امام نے واقعہ سنایا اور کہا میں سفر پہ جاؤں گا، بس یہ کہنا تھا۔ فوراً شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ اجازت جناب عبداللہ سے لی اور بس میں آخری حصے پہ آ گیا، عبداللہ سے اجازت لی اور وہ دن آیا، وہ لمحہ آیا کہ جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی۔ دوستو سفر کی تیاری سے پہلے شہزادی زینب مولا حسین کے ساتھ رات کے حصے میں نانا کے مزار پہ گئی، اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا نانا زینب آئی ہے۔ امام حسین نے کہا نانا خدا حافظ۔ وہاں سے ماں کی لحد پر آئے، ماں کی لحد پہ آ کے دونوں بھائی اور بہن نے ماں کی لحد سے لپٹ کے گھیریا کیا۔ زینب کہنے لگی اماں میں آپ کی لحد پہ آئی ہوں۔ عزیزو آج زینب آئی ہے، حسین کے ساتھ آئی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بی بی زینب اسی مزار فاطمہ پر آئیں گی، لیکن اس وقت بی بی ضعیف ہو چکی تھی، اس وقت بی بی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ آج بی بی زینب جب ماں کی لحد پر آئی تو خالی ہاتھ تھی، ماں کی لحد سے لپٹ کے رو رہی تھی، لیکن جب اس وقت آئیں گی تو ہاتھ میں ایک پیراہن ہوگا جس پہ تلواروں کے نشان ہوں گے، تیروں کے نشان ہوں گے۔ قبر فاطمہ پہ رکھ کے بی بی
بولے گی کہ بابا اماں یہ وہی پیراہن ہے جس کو آپ نے دیا تھا، لیکن اس میں میرے بھائی کا وہ خون ہے۔ بس دوستو، بھائی اور بہن نے ماں کو رخصت کیا، بس آخری منزل میں مجلس ختم کر رہا، وہاں سے یہ لوگ گھر آئے۔ 28 رجب کی صبح شروع ہوئی، ایک ایک بی بی سے کہا کہ جا کے خدا حافظ سغرا کو بول دو۔ ساری بیویوں نے فاطمہ سغرا کو خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد سفر چلنے کی تیاری ہوئی، ایک ایک ہماری لائی گئی۔ عزیزو، جب لیلا آئی تو علی اکبر نے سوار کیا، رباب آئی تو امام زین العابدین آگے بڑھے، ام فروا آئی تو قاسم آگے بڑھے، لیکن ایک بی بی ام کلثوم آئی تو جناب عباس آگے بڑھے، اپنی بہن کو سوار کیا۔ بس آخری منزل مولا حسین بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ایک ایک بی بی سوار ہو رہی، لیکن ایک آخری جب ہماری آئی، مولا عباس نے مولا حسین سے آہستہ سے کچھ کہا۔ امام حسین اٹھے، ہماری کے قریب آئے، آ کے ٹھہر گئے۔ اب جو بی بی آئی دوستو، علی اکبر بھی کھڑے ہوئے، عباس بھی، قاسم و محمد بھی۔ اب جو بھائی بی بی باہر مکمل پردے میں آئی، اب علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا، عباس نے زانو کو طے کیا، حسین نے بازو کو تھاما۔ پتہ چلا علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی، یہی زینب ہے جو آج مدینے میں سوار ہو رہی، لیکن کل یہی زینب 11 محرم کو کربلا میں فریاد کری کہ عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے مجھے سوار کیا تھا بھیا، آج زینب کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے، آج تمہاری بہن کے بازوؤں میں رسد ہے اور سر پہ چادر نہیں ہے۔ الہی و سیدی و مولایا، پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، شہزادی کے مصائب کا واسطہ اللہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے۔ پروردگار یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچ جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے۔ آج جمعہ کا دن ہے، فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ، یہ کووڈ-19 سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو اور انسانوں کو بچا لے۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی۔ یہ سال عزاداری کی تو حفاظت فرما، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہر وہ بیماری سے بچا لے جو ہمارے جسموں میں، سارے بیماروں کو، کچھ کینسر کے مریض ہے، کوئی کووڈ کے مریض ہے، سارے بیماروں کو مولا حسین کے نام پہ ہم سب کو عمرہ و زیارت نصیب۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے پڑھ دیں۔